السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے جمعے کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع اولیاؤں کے سرداروں کا حال، رمضان میں صحابہ کرام کا حال، اور دوسرا موضوع ہے لیلۃ القدر. پچھلے خطبے میں لوگوں کے مختلف حال بیان کیے تھے رمضان میں. میرا مقصد ہے ہمارے اپنے جو حالات ہیں رمضان میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ کتنے گروہوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں عمل کے تعلق سے. لیکن جب تاریخ پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو خاص لوگوں کا ایک خاص طریقے سے ذکر کیا گیا ہے. یہ خاص لوگ وہ لوگ ہیں جو اس زمین کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور بہترین لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اس دنیا میں، اور ان کا رب ان پر راضی ہوا دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنانے کے لیے. یہ کوئی بائی چانس نہیں ہے کہ ایک ہی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوں، یا سیدنا عمر بن الخطاب بھی اسی زمانے میں ہوں. ہرگز نہیں. اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس بہترین زمانے میں پوری کائنات کے سب سے افضل اور بہترین مخلوق انبیاء علیہ السلام کے بعد ہی آنا تھا. ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا ہے، سب سے بہترین دل محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں دیکھا تو سب سے افضل اور بہترین دل صحابہ کرام کا پایا، اور انہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. کیوں راضی ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اپنے بندے پر
ایسے ہی ہوتی ہے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی قربانی کے۔ آج ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، آج ہم بھی اللہ تعالی کے ڈرنے کے دعوے دار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے دعوے دار ہم بھی ہیں۔ کسی مسلمان سے پوچھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، جی ہاں بالکل ڈرتے ہیں۔ لیکن اسی مسلمان سے اگر یہ سوال کریں کیا آج فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے، یہاں پر ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پر سر جھکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے یوں فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ کیسے ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے؟ فجر کی نماز اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف آپ نے دی ہوئی ہے، والدین کا نافرمان تم خود ہو، ظلم لوگوں پر کرتے ہو، سود کھانے والے ہو، ان نافرمانوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ عجیب سی بات ہے۔ میں یہ بات ایک عام مسلمان کی میں کر رہا ہوں، سارے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ پھر ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کلمہ پڑھ لیا ہم لوگوں نے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ بڑا احسان ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ ہم سب پہ رحم کرے۔ اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے ہم لوگ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور پیدائشی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ورنہ افریقہ کے کسی جنگل میں یا امریکہ کے کسی وادی میں پیدا ہوتے یا کسی شہر میں پیدا ہوتے تو آج پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ بہرحال صحابہ کرام اولیاء کے سردار رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کا صبر پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا، آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوا، کیسے راضی ہوا۔ میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، معروف مثالیں ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، صرف یاد دہانی کے، نصیحت کے لیے، ورنہ یہ قصے آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم بچوں کو بچپن سے، بلکہ ہم خود بھی بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ قصے سناتے رہتے ہیں، لیکن صرف سنانے کی حد تک، یہی ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم سنتے بہت اچھا ہے، بولتے بھی بہت اچھا ہے، لیکن کرتے کیسے ہیں اللہ اعلم۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا بلال کون ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایک عبد تھے، غلام تھے، اور آپ جانتے ہیں غلام کا کیا مطلب ہے؟ اونٹ کی طرح، گائے کی طرح، بکرے کی طرح خریدا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا۔ مال متاع جیسے ہوتا ہے انسان کا، غلام ویسا ہی ہوتا ہے۔ کلمہ شہادت پڑھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا، مشرکین سے برداشت نہ ہوا۔ ایسے لوگ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے اور بلند درجے حاصل کرنا چاہیں گے تو ہم سرداروں کا کیا حال ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ عربیوں میں جہالت کے زمانے میں قومیت کا ایک خاص اثر تھا۔ قومیت ان کے لیے
ان کے باپ اور دادا کا دین تھا، سرداری ان کی زندگی تھی، اپنا سر ایسے گردن اکڑا کے چلتے تھے، جھکنا نہیں جانتے تھے. تو ان سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ کوئی غلام ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، پاؤں سے پاؤں ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر؟ تو اور تو کچھ نہ کر سکے. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک راستہ ہے، اس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کلمے کو نکالنا جانتے ہیں. بیچارے ہیں، وہ ہر دور میں یہ ظالم موجود ہیں. اور سیدنا بلال پر طرح طرح کے عذاب نازل فرمائے، طرح طرح کے عذاب. سیدنا بلال کو رضی اللہ عنہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے. اب مکہ جاتے ہیں، گرمی کتنی ہوتی ہے اس وقت خاص طور پہ. میں نے دیکھے لوگ بیچارے سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہیں کوئی سائے مل جائے چلنے کے لیے. آپ کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، رومال بھی ہے، پاؤں میں جوتی بھی ہے، کپڑے بھی آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تب بھی آپ سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے اور گھسیٹتے تھے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر. آپ جانتے ہیں جب کسی انسان کو زمین پر گھسیٹا جاتا ہے تو جسم پر زخم لگ جاتے ہیں، اور جب ان پر گرم تپتی ہوئی ریت لگتی ہے، یہ صرف نمک نہیں، مرچیں نہیں چھڑکی جا رہی، یہ آگ چھڑکی جا رہی ہے زخم، تازے زخموں کے اوپر، حتیٰ کہ ان کا خون جم جاتا. پتھر لے کے آتے تھے، سینے پہ رکھ دیتے تھے، بھاری پتھر. پتھر کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ سیدنا بلال جب بھی انہیں گھسیٹا جاتا تو زبان سے کلمہ توحید نکلتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جس کی وجہ سے وہ ظلم کر رہے ہیں وہی کلمہ منہ سے نکل رہا ہے. تو نے دیکھا خاموشی، اس کو خاموش کرنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے. تو بڑا سا پتھر سینے پہ رکھ دیا. آپ کو پتہ ہم بولتے کیسے ہیں؟ سانس لیتے ہیں پھر بولتے ہیں. جب پتھر سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے تو سانس کیسے لیں گے؟ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ مشکل ہو جاتی ہے. تو انہوں نے جب لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکے تو احد احد کہنا شروع کر دیا. احد کہنے کے لیے لمبے سانس کی ضرورت نہیں پڑتی، جو ہوا باقی ہے تھوڑی سی پھیپھڑے کے اندر وہی کافی ہے. اور یہ سب سے آسان الفاظ ہیں جو کوئی بھی انسان بول سکتا ہے. دیکھیں، اللہ کہنے کے لیے، لام کہنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو سانس لینا چاہیے، مشکل ہے. لیکن احد 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 بالکل آسان ہے. تو انہوں نے احد احد کہنا شروع کر دیا. ایک ہے میرا رب، ایک ہے میرا رب، ایک ہے. وہی کلمہ توحید کا پیغام. کوڑے مارنا شروع کیے، مارتے مارتے تھک گئے. سیدنا بلال بے ہوش ہو گئے، اپنے دین سے ذرہ برابر نہیں ہلے، اور نہ ہی ان کا ایمان ہلا ہے. پہاڑوں کی طرح مضبوط، ایمان بھی اور صبر بھی. سیدنا بلال سے پوچھا گیا، ان کے شاگردوں نے سوال کیا، آپ صبر کیسے کرتے تھے؟ اتنی سخت عذاب میں اور صبر؟ آخر آپ بھی انسان ہیں، گوشت سے اور ہڈیوں سے بنے ہوئے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہی ہوگی، تو صبر کیسے کیا تھا آپ نے؟ فرماتے ہیں مجھے صرف یہی پتا ہے اور یہی ایمان تھا
جس کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے تکلیف وہی دور کرے گا. اور جب ان کے عذاب کی تکلیف ایمان کی مٹھاس کے ساتھ مل جاتی تھی تو وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی اور ایمان کی مٹھاس باقی رہ جاتی تھی. یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر میں یہی عذاب دینے والے ابو جہل اور ان کے ساتھی انہی کا سر تھا اور سیدنا بلال کی تلوار تھی. ظلم زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا میرے بھائیوں. ظلم کی حد ہے اور ظلم جب ٹوٹتا ہے تو اپنے ساتھ ظالم کے ہر ظلم کو لے کے جاتا ہے, پیچھے کچھ نہیں چھوڑتا. یہ تو ایک شخص تھا جنہوں نے ہر تکلیف برداشت کی. اللہ ان پر راضی ہوا. اس تکلیف کے باوجود بھی وہ اللہ تعالی پر راضی تھے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے, الحمدللہ علی کل حال. تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کب ادا کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نفع پہنچتا ہے تب. شادی ہوئی تب اللہ تعالیٰ یاد ہے شکر ادا کیا. اولاد آئی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب شکر ادا کیا. نوکری ملی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب اللہ کا شکر کیا. الغرض جب بھی کوئی ہمیں نفع پہنچتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, تب اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. سیدنا بلال کو دیکھیں, ایک ایک تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے. جانتے کس چیز کا شکر؟ کہ جان جاتی ہے چلی جائے, ایمان تو باقی ہے نا. ان کی سوچ, ان کی فکر صرف ایمان تھی, کیونکہ یہی ایک ایمان ہی ہے جو نجات کا ذریعہ ہے اور کامیابی اور فلاح کی بنیاد ہے. اگر یہ کم ہو جائے یا ضائع ہو جائے نعوذ باللہ, پھر میرے بھائیوں ناکامی ہی ناکامی ہے. جسم پہ تکلیف کیا ایک نمونہ تھا یہ. دوسرا نمونہ دیکھتے ہیں جو اس سے زیادہ بڑھ کر ہے, پورا گھرانہ. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں. ان کا والد سیدنا یاسر, ان کی والدہ سیدہ سمیہ اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہ. پورا گھرانہ مسلمان ہوا. ابھی تو وہ پریشان تھے کہ ایک ایک لوگ مسلمان ہو رہا ہے. مشرک پریشان تھے کہ ایک ایک شخص پہ ہم قابو نہیں پا سکے تو پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا. یہ تو بڑی مصیبت تھی ان کے لیے. کیا کیا جائے؟ قوم کا سردار, سب سے بڑا ظالم, سب سے بڑا عذاب دینے والا, اور عذاب دینے کے عجیب و غریب طریقے, عذاب دینے میں اور ظلم میں اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ابو جہل کو بلاتے تھے اور ابو جہل گھر کے اندر نہیں, چوراہے پہ پورے گھرانے کو عذاب دیتا تھا تاکہ پورے مکہ والے دیکھیں اور ایسا جرم کوئی اور نہ کر سکے. جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مارتے رہتے صبح سے شام تک. گرم آگ کی طرح پتھروں پر باندھ دیتے تھے سارا دن. کوڑے مار مار کے, کوڑے مارنے والا تھک جاتا تھا. جسم پر کوئی ایک جگہ نہیں تھی جہاں پر کوئی زخم کا نشان باقی نہ رہے.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور فرماتے تھے صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر صبر کرو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا، تمہاری یہ جگہ تھوڑی ہے، یہ تو وقتی طور پر ایک عارضی جگہ ہے. میرے بھائی اس دنیا میں ہم آئے ہیں، ہماری مثال ایسی ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک مسافر اپنے سفر پہ جا رہا ہے، ایک درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے، اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کر رہا ہے، اور اس درخت کے نیچے اس نے کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، سویا بھی ہے، جاگا بھی ہے، اور کچھ دیر بیٹھا بھی ہے. وہاں پر کچھ تکلیفیں بھی ہوئیں، کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئیں، اس کے بعد وہ اٹھ کے چلا گیا. یہ حیات الدنیا ہے. شاید سائے کے نیچے آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے بیٹھیں، اب اس کو تھوڑا لمبا کر کے 60 سال کی زندگی سمجھ لیں، اور وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. آپ کے گزرے ہوئے سال آپ کو یاد ہے؟ ابھی چند دن پہلے رمضان کا انتظار تھا، آج رمضان کی 21 تاریخ ہے. پتہ چلا ہے وقت کتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے. اور ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنی اجل کی طرف جا رہے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اور آل یاسر نے جب یہ جنت کی بات سنی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کو سنا، ان کے قدم اور بھی مضبوط ہو گئے. کیونکہ جب جنت سامنے ہے تو آخر یہ مار مار کے مار ہی دیں گے نا، تو مرنا تو ویسے ہی ہے. اور اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت آ جائے. اس سے کوئی اچھی موت ہے؟ اگر بستر پر مرنا ہے تو بہتر ہے کہ ابھی مر جائے. آخر ابو جہل تنگ آ گیا اور اس ظالم نے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، اول شہید فی الاسلام، سب سے پہلی شہید خاتون بڑھیا، سب سے عظیم عورت شہداء میں سے، 2 اونٹوں کے بیچ میں باندھ دیا، ایک پاؤں اس اونٹ کی طرف کے ساتھ، دوسرا پاؤں اس اونٹ کے ساتھ. اور اسے کہا اب یہ تمہارا آخری وقت ہے، ابھی اپنے ایمان سے خارج ہوتی ہو اور پیارے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہو، اس دین کو جھٹلاتی ہو، یا تمہارے لیے سزائے موت نہیں، بدترین موت کی سزا ہے. ایک بڑھیا ضعیف کمزور خاتون بیٹے کی آنکھوں کے سامنے، اس کے پیٹ میں نیزے مار مار کے اونٹوں کو دوڑایا، اسے 2 ٹکڑوں میں الگ الگ کر دیا. بیٹا آنسو بہاتا رہا، خامد آنسو بہاتا رہا، آسمان کی طرف دیکھتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. پہاڑوں جیسا ایمان، صبر، تقوی کی انتہا. ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں، اور یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں، بعض رافضی کہتے ہیں کیونکہ بزدل تھے. اللہ کی قسم بزدل کبھی نہیں تھے کوئی صحابی.
جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا. چاہے والدہ کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سر اور آنکھوں پہ رکھا اور سر جھکا دیا. انسان کو اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، لیکن اپنے پیاروں کی تکلیف کبھی برداشت نہیں ہوتی، وہ خاص طور پہ جب ماں ہو. اس دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن اللہ کی قسم یہاں پر 2 ٹکڑے ہوئے اور اسی وقت جنت کے دریاؤں میں تیر رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت میں داخل کر دیا. ہم دیکھتے اس دنیا میں کچھ ہیں اور حقیقت آخرت کے لیے کچھ اور ہوتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن فیکون عطا فرمایا ہے. جانتے ہیں کن فیکون؟ کن فرمایا اور ہو گیا. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کن فیکون ہوتا تو ایسا منظر دیکھ کے کبھی اس کن فیکون کو استعمال نہ کرتے؟ اگر یہ وقت نہیں تھا تو کن فیکون کا وقت کب آئے گا یا کب آیا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر سکتے تھے وہ کیا، ان کو حوصلہ دیا، ان کے لیے دعا فرمائی، اور جو خود نہیں کر سکتے تھے اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اے اللہ تعالیٰ تو ہی ان کا نگہبان ہے. یہ دین ہمیں ملا ہے ان قربانیوں سے. آج اس دین کی کیا قدر و قیمت ہے ہم نے کبھی سوچا ہے؟ جس دین کے لیے گردنیں کٹیں، خون بہا، آج ہم نے اس دین کو ضائع کر دیا. آج ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری محبتیں میں نفرتیں کس چیز کے لیے ہیں؟ ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ ہمیں کب تکلیف پہنچتی ہے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم سوچیں اور سمجھیں؟ آل یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی جان دے کر اپنے رب کو راضی کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان پر راضی اور وہ اپنے رب پر راضی. مال کی بات کرتے ہیں لوگ. سیدنا صہیب الرومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے باہر کہیں رہتے تھے، ہجرت کر کے مکہ کی طرف آئے اسلام سے پہلے، اور تجارت کا کام کرتے رہے. بڑے مکہ کے بڑے مشہور تاجر بنے، کافی مال اور دولت تھی. جب اسلام قبول کیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، تو مشرکوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی اور بڑی کوشش کی کہ اس شخص سے کوئی تجارت نہ کرے. ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ مالدار تھا، انہی کی طرح ایک سرداروں میں سے ایک سردار بن گیا تھا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے. لیکن بڑی کوشش کرتے تھے کہ تجارت کا کام جو ہے کسی طریقے سے کم ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے. لیکن سبحان اللہ، یہ رزق اللہ تعالیٰ، دنیا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. دنیا کی یہ حیثیت ہے، مال کی یہ حیثیت ہے. تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ ہجرت کرنی ہے، اب کافی ہو گیا ہے، اتنی برداشت کافی ہے. 13 سال مشقت اور تکلیف میں. میرے بھائی، یہ سزائیں جو میں بتا رہا ہوں
یہ ایک لمحے، دو لمحے، دو چار دن کی بات نہیں ہے، 13 سال مسلسل یہ عذاب ڈھائے جاتے تھے۔ بہرحال جب ہجرت کا حکم آیا تو سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف۔ تو مشرکوں نے گھیر لیا، انہوں نے کہا صہیب کہاں جاتے ہو؟ تم اپنے گھر سے آئے تھے ننگے پاؤں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ، اور اتنی مال اور دولت تم نے ہماری زمین سے ہی کمائی ہے، اور ہم تمہیں ایسے جانے دیں گے؟ سب کچھ لے کے جاؤ گے؟ تم نہیں جا سکتے ہو۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک ڈیل کر لیتے ہیں، میری جتنی مال و دولت ہے سب کچھ تم لے لو، بس مجھے ان 2 کپڑوں میں جانے دو، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ مال چاہیے لے لو، دولت چاہیے، میرے گھر جو کچھ بھی ہے لے لو، تم سارا مال و متاع ہے تمہارے لیے، لیکن صرف مجھے بخش دو۔ میں نے کہا یہ بات تو اچھی ہے، بغیر لڑائی، بغیر جھگڑے کے، بغیر خون خرابے کے سارا مال دینا چاہتا ہے، یہ عجیب سا بیوقوف بندہ ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے، تنگ دلوں کی سوچ، پتھر دلوں کی سوچ۔ یہاں پر انہوں نے اپنا مال پورا قربان کر دیا، اور مدینہ میں اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کر دیا۔ یہ سیدنا صہیب نے رضی اللہ عنہ نے ربح البیع، اس ڈیل میں کامیاب ہو گئے۔ دنیا والے کچھ اور کہہ رہے تھے، آسمان والے نے سبحانہ و تعالی نے کچھ اور خبر دی۔ تو سیدنا عمر بن الخطاب باہر گئے انتظار کے لیے، تاکہ جب آئے تو ان کو خوش آمدید کہی جائے، ویلکم کہا جائے۔ جب دیکھا سینے سے لگایا اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے سیدنا صہیب پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ جانتے ہیں پورا مال قربان کرنا، ہم جیب سے 5 ریال نکالتے کسی فقیر کو دینے کے لیے ہاتھ 3 مرتبہ کامتے ہیں۔ میرے بھائی میں پورے مال کی بات کر رہا ہوں، جو کچھ آپ نے کمایا ہے، جب سے آپ نے کمانا شروع کیا ہے آج تک، ایک لمحے میں، ایک جھٹکے میں قربان کر دیا۔ کہنا کتنا آسان ہے، لیکن کرنے والے نے کر دکھایا اور بولنے والے بول رہے ہیں۔ یہ مہاجرین سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگر انصار کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہتی ہے، ان کا بھی حق ہے رضی اللہ عنہ الصحابہ اجمعین۔ جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ پہنچے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی، ایک مہاجر صحابی کو انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا۔ ویسے ایمان کا رشتہ تو تھا، اسلام کا رشتہ تو تھا، بھائی تھے، لیکن یہ جو بھائی چارگی ہے یہ کسی اور نوعیت کی ہے، ایک نیا امتحان ہے۔ امتحان کیا تھا؟ کیونکہ مہاجرین اپنے گھر چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو جو انصار ہیں، نصرت کرنے والے ہیں، اب نصرت کا موقع آیا ہے، اب نصرت کر کے دکھائیں۔ کرنا کیا ہے؟ حکم کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو اپنا پارٹنر بنانا ہے، اپنے گھر میں لے جانا ہے، ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کی دکھ اور تکلیف کو برداشت کرنا ہے۔ یہ اپنے سب کو وہاں پہ پیچھے سب کو چھوڑ کے آئے ہیں،
اب آپ ہی ان کے لیے سب کچھ ہے. تو کوئی ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہے کسی کو لے جائے، بلکہ نام لے کے فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے. اسے کہتے ہیں نظام اور سسٹم، جو آج ہمارے ہاں نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب مومن تھے، کھلا چھوڑ دے بھائی جو جسے لے جانا چاہے لے جانا چاہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فلان کو لے جاؤ، فلان کو لے جاؤ. سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، گھر لے گئے اور سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو عبد الرحمن، تم میرے بھائی ہو آج کے بعد، اور یہ درمیان میں ایک لائن ایسے کھینچ لی، یہ آدھا گھر تمہارا ہے یا آدھا گھر میرا ہے. میری مال و دولت اتنی ہے، آدھی تمہاری ہے اور آدھی میری ہے. میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد ایک بیوی تمہاری تم شادی کر لو اور دوسری میری ہے. میرے بھائی یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں. اللہ کی قسم ان لوگوں نے اپنی زندگی ایسے ہی بسر کی ہے اور اسی زمین پر چلتے پھرتے انسان تھے. میں فرشتوں کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ، ہماری طرح انسان تھے. انسان. سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی آنکھیں تر ہو گئیں. ارے اس جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ایک فرمان پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا گھر میں لے جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ سب کچھ آدھا آدھا کر دو. ایک فرمان، ایک مرتبہ سنو، 2 مرتبہ نہیں. میرے بھائیو آج ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرتبہ بیان کرتے ہیں، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ، لیکن کوئی ہے جو سننے والا ہو؟ ایک مرتبہ فرمان سنا، اسے بہترین طریقے، اس فرمان پر بہترین طریقے سے عمل کیا، آدھا آدھا کر دیا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے تجھے تیرے بیوی بچوں میں اور تیرے مال میں. مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، بازار کہاں پہ ہے؟ تاجر تھے، محنت کرنے والے تھے، بغیر محنت کے رہ نہ سکے. آج ہم مفت ہو رہے ہیں، کوئی ایسی آفر کرے کوئی چھوڑنے والا ہے؟ پہلے تو آفر کرنے والے ہے کوئی نہیں، اگر کہیں سے کوئی آ جائے تو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. اس عظیم انسان کو دیکھیں رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین. بارک اللہ لک فی مالک فی اہلک و اولادک و مالک ارنی السوق. بازار کہاں پہ؟ بازار کی طرف جاتے ہیں اور تجارت کا کام کرتے ہیں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان اغنیاء صحابہ کرام میں سے ہیں. آپ جانتے ہیں جب وفات ہوئی ان کے جو مال و دولت تھی جو ان کے ورثاء میں بانٹی گئی، اتنا سونا تھا کہ آریوں سے کاٹ کر کے، آریوں سے کاٹ کے ان کے ورثاء کو حصہ ملا ہے. آریوں سے. ابھی مدینہ آئے تو کچھ تھا بھی نہیں، 2 کپڑوں میں آئے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آسان راستہ ضرور نکالے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن بات تقوی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ہے. دعویٰ کرنا اور بات ہے اور عمل کرنا اور بات ہے. عمل کر کے دیکھیں نا. آج ہم بھی پریشان ہیں.
ہم میں سے کوئی ایسے شخص نہیں جو پریشان نہ ہو. کسی کی اولاد نہیں ہے, کسی کی جاب نہیں ہے, کسی کا کوئی پیارا بچھڑ گیا ہے, کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی انسان ضرور پریشان ہے. لیکن کیا ہم نے عملاً تقوی اختیار کیا ہے؟ کر کے دیکھیں. اور ایک عام سی مثال دیتا ہوں میں. ایک شخص تھا, بڑا اچھا تاجر تھا, تجارت میں آہستہ سے نقصان ہونا شروع ہوا. تو اس نے یہ سمجھا کیونکہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو میں تجارت کا ایک کورس کرتا ہوں. اس نے مختلف 2-3 کورس بھی کر لیے, پھر بھی تجارت روزانہ آہستہ آہستہ اور نقصان ہوتا گیا. آخر پریشان ہوا اور ایک شیخ کے پاس گیا. اس نے کہا شاید کسی نے جادو کر دیا. ہماری سوچ یہاں تک محدود ہے نا کہ کسی نے جادو کر دیا, کسی نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھتے ہم لوگ. ہمیشہ انگلی دوسرے کی طرف اٹھتی ہے. ایسا تو کبھی دیکھا ایسے کرتے ہوئے کسی کو؟ مشکل ہے نا ایسے ہاتھ کو موڑ کے ایسے کرنا, لیکن ایسے کتنا آسان ہے. تو شیخ نے کہا, جب اس نے پورا قصہ سنائی اس طریقے سے اس نے کہا کوئی حرج نہیں, ویسے بھی نقصان ہو رہے ہیں دنیا میں, آپ پریشان نہ ہو, بس کثرت سے استغفار پڑھا کرو, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آئے, کہتا ہے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, میں نے نماز بھی پڑھنا شروع کر دی ہے, اور اب میں پہلے کبھی نماز پڑھتا تھا مسجد میں, اب تو 5 وقت مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں, اب استغفار بھی کرتا ہوں, لیکن پھر بھی نقصان ہوتا جا رہا ہے. تو باتوں میں اس نے کہا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ذرا بات غور سے سننا. آپ کے والدین زندہ ہیں؟ کہتے ہاں ماں زندہ ہے میری. آپ کا حال آپ کی ماں کی طرح کیسا ہے؟ کہتے حال تو بہت اچھا ہے. سر پکڑ کے بیٹھ گیا. حال تو بہت اچھا تھا لیکن اسے کچھ یاد آ گیا. اسے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حال تو بہت اچھا ہے لیکن, اب اس لیکن نے معاملہ خراب کر دیا. کہتا ویسے تو میں ٹھیک ہوں اپنی ماں کے ساتھ, لیکن مجھے اب یاد آ رہا ہے جب میری ماں مجھے فون کر کے یہ کہتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے یا کوئی دوائی لینے کے لیے, تو میرا رویہ اس طریقے سے ہوتا ہے. یہ معمول ہے میرا کہ آفس میں بیٹھا ہوں, ماں نے فون کیا, بیٹا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اب فون ہاتھ میں, ارے ابھی یاد آیا آپ کو, ابھی میٹنگ کرنی تھی, لوگ انتظار کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں, لیکن اب برائے مہربانی آپ جلدی سے تیار ہو جائیں, جب میں آؤں تو باہر کھڑی ہوں, مجھے انتظار نہیں ہو سکتا, راستہ لمبا ہے, آنا بھی ہے جانا بھی ہے, میٹنگ بھی لوگ انتظار کریں گے, میری ہی کمپنی ہے, میں ہی مینیجر ہوں, میں ہی کمپنی کا مالک ہوں, یعنی میرے بغیر میٹنگ ہو نہیں سکتی, مہمان آنے والے ہیں, بس آپ مہربانی فرما کے جلدی تیار ہو جائیں, اور اگر دوبارہ جانا تو مجھے پہلے بتانا. راستے میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے پھر فون, آپ تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا وہاں پر کتنی دیر لگے گی؟ دیکھیں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے, میرے پاس صرف اتنا ہی وقت ہے. بیٹا صرف خون ٹیسٹ کرنا ہے اور جتنی دیر اس میں لگے گی وہی ہے بیٹا, اور کچھ بھی نہیں کرنا, بس ٹھیک ہے جلدی سے آپ تیار ہو جائیں. پھر تھوڑی دیر پھر فون کیا, آپ واقعی تیار ہوئی کہ نہیں؟ اب ماں بیچاری اس حالت میں اگر کہتے بیٹا نہ آؤ تب بھی مصیبت ہے. اسے پتہ چل گیا ہے ماں کو کہ میں نے پریشان کیا اپنے بیٹے کو. اب اس شخص کو دیکھیں, میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں, یہ ہم بھی کرتے ہیں شاید, ہمیں پرواہ نہیں ہوتی, ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کہہ کیا رہے ہیں, ہم کر کیا رہے ہیں. تو فون کر کے وہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں کا خون خشک کر دیا تھا. راستے میں گاڑی میں بیٹھی, دیکھیں رش, دیکھیں کتنا رش ہے, اب پتہ نہیں کیسے پہنچ پاؤں گا, نہیں پہنچ پاؤں گا. میں نے پہلے سے بھی کہا ہے کہ جب جانا تو مجھے پہلے ذرا بتانا. ابھی دیکھیں سگنل بند ہوگا, ابھی سگنل بھی بند ہو گیا, اب ماں کا کیا قصور ہے بھائی,
اسے تو بند ہونا تھا. ماں کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری کسے کہے؟ لوگوں کو جا کے کہے. بعض لوگ کہتے ہم اچھے، ہم نے نوکر رکھ دیے. شرم نہیں آتی اللہ کی قسم. کس کے پیٹ سے نکلے ہو تم؟ کسی نوکرانی کے پیٹ سے نکلے ہو؟ کس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں تمہارے لیے زندگی ساری؟ کس نے تمہیں سینے سے لگایا ہے؟ کس نے تمہیں اپنا خون پلایا ہے؟ نوکروں کی بات کرتے ہو. اب تھوڑا سا رزق آ گیا کہ نوکروں کی بات کرتے ہو. الغرض کہتا ہے جب وہ گھر میں آتی ہے نا، جب گھر چھوڑتا تھا تو میری ماں کی آنکھیں تر ہوتی تھی، روتی نہیں تھی. پتہ نہیں گھر میں اس کا کیا حال ہوتا تھا. اب مجھے پتا چلا ہے کہ میری ناکامی کی وجہ کیا ہے. یہ ڈگریاں جو میں نے حاصل کی ہیں کوئی کام نہیں ہے میرے بھائی. ہماری عبادات، نماز، روزے، حج، زکات جو بھی ہم کرتے ہیں، اگر والدین کی نافرمانی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک بڑھیا عورت ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کا قیام کرتی ہے، اس کے معمول ہے. ہم تو صرف رمضان میں 30 دن مشکل سے صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں، پتہ نہیں آج لمبی کر دی ذرا. اس بڑھیا کا یہ حال تھا کہ دن کا روزہ، رات کا قیام. لیکن آ گیا بیچ میں. لیکن اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی عورت ہے. فائدہ کیا ہے اس نماز کا، اس روزے کا، ان عبادات کا، جب آپ کا اخلاق ہی نہیں ہے؟ آج ہم اچھے نمازی ہیں، اچھے روزے دار ہیں، کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ یہ پڑوسی کا حال تھا. پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا یہ انجام ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ. نماز اور روزے کے باوجود بھی جہنمی عورت ہے. تو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، بدسلوکی کرنے والے کا کیا انجام ہونے والا ہے، کبھی سوچا ہے؟ آج میرے بھائی جتنی بھی ناکامیاں ہیں، میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اچھے یعنی دیندار لوگ. اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی کہیں پہ ناکامی نظر آتی ہے آپ کو، تو اس سے پہلے دوسرے کی طرف اشارہ کرو، اپنی طرف اشارہ کر کے دیکھو میں کہاں پہ ہوں، میرا کیا حال ہے. اپنے رب کے ساتھ تو حال اچھا ہے، کیا رب کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا والدین کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا رشتہ داروں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا بیوی بچوں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ اگر اچھا ہے تو پھر خوشخبری ہے، پھر تو تھوڑا سا امتحان ہے، تھوڑی سی دیر کی بات ہے، تھوڑے سے صبر کی بات ہے. 13 سال کا صبر نہیں یاد رکھیں. یہ 13 سال کا صبر صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، کیونکہ وہ بہترین لوگ تھے اس پوری کائنات کے، انبیاء کے بعد. آپ سے اللہ تعالیٰ 13 سال کا نہیں لے گا امتحان، فکر نہ کریں آپ، کیونکہ آپ صحابہ جیسے اچھے نہیں ہیں. لیکن امتحان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وقتی طور پہ ہوتی ہے، اور ایک جزوی مسئلے میں ہوتی ہے. تو تھوڑے سے صبر کی بات ہے، تحمل کی بات ہے. یہ چند صحابہ کرام کے میں نے کچھ قصے بیان کیے ہیں. رمضان کے تعلق سے میں صرف ایک ہی بات کروں کہ صحابہ کرام کے وقت نہیں باقی رہا. یہ عظیم لوگ، اولیاؤں کے سردار، رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ اس سال کے رمضان کو ہمارے قسمت میں لکھ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے تاکہ اس سال کے رمضان کو ہم پالیں اور اس میں بہترین طریقے سے عبادت کریں. ہمیں توفیق عطا فرما. 6 مہینے مسلسل دعا، اور رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے مسلسل اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارا قیام، صدقات و خیرات قبول فرما. ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان کب ہے؟ جس دن پہلا روزہ ہوتا ہے، رات کو پتہ چلتا ہے کہ کل رمضان ہے. کوئی تیاری کی ہے؟ تیاری تو رمضان میں ہی کریں گے نا. کتنی بہترین راتیں ہیں، آخری 10 راتیں
ہمارا حال دیکھنا چاہتے ہو؟ بازاروں کی طرف جا کے دیکھو. صلاۃ القیام میں دیکھیں گے ایک صف، پتہ نہیں مسجد ماشاء اللہ اچھی ہوگی، زیادہ صفیں ہوں گی اللہ اعلم، لیکن ہمارے طرف جو ہے ایک صف مشکل سے. بازار میں، بازار چھوڑیں، راستے میں آنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا اور پارکنگ آپ کو ملے گی نہیں. بازار سے 5 کلومیٹر کے راستے پر آپ کو بازار جانے کے لیے پارکنگ نہیں ملے گی، آپ کو مشکل سے پارکنگ ملے گی. اور ہم بات کریں 6 مہینے کی، 6 مہینے پہلے اور 6 مہینے بعد، اور رمضان کی فکر. ہمیں تو رمضان کے اندر بھی رمضان کی فکر نہیں ہے، اور پہلے اور بعد کی بات تو دور کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. ہمیں اپنے کمزوری کا اعتراف ہے، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا موضوع تھا لیلۃ القدر کے متعلق. آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. لیلۃ القدر ایک رات ہے رمضان میں، رمضان کی آخری عشرے میں، تاک راتوں میں، جو پورے سال کی بہترین اور سب سے افضل رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے کائنات کی تقدیر لکھتے ہیں، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. تقدیر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ تقدیر جو اس سال کی ہے میرے بندوں کی، اب وہ صحیفے لے لیں جس میں تقدیر لکھی ہے، اور اس رات کو یہ صحیفے ملتے ہیں فرشتوں کو، اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے وہی کچھ فرشتے کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے انسان کا جو یہ سال گزرے گا آگے آنے والا، وہ اسی رات میں جو لکھا جائے گا اس کے مطابق گزرا جائے گا. وہ یہ یاد رکھیں جو کچھ اس رات میں لکھا ہے وہ لوح محفوظ کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ اصل تقدیر انسان کی لکھی جاتی ہے لوح محفوظ میں، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اور لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں تک کوئی بھی مخلوق پہنچ نہیں سکتی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی ولی. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں کہ فلاں ولی ہے، عرش پر اس کی نظریں ہیں، یا لوح محفوظ میں جھانک کر بتاتا ہے. یہ سب شیطانی اعمال ہیں. لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہے. اگر اولیاؤں کے آنکھوں سے محفوظ نہیں تو پھر کس چیز سے محفوظ ہے؟ وہ لوح محفوظ تبدیلی سے محفوظ ہے، لوح محفوظ مخلوق کی آنکھوں سے محفوظ ہے. جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی مخلوق نہیں جانتی اس میں اس کے اندر کیا ہے. لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر. برابر نہیں، افضل ہے. آپ نے 1000 مہینے عبادت کی ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک طرف، اور ایک رات کی عبادت ایک طرف. اگر ان کو تولا جائے تو لیلۃ القدر کی عبادت اس سے زیادہ بھاری ہے. لیلۃ القدر افضل ہے، بہتر ہے. اور حدیث میں نے بیان کی متفق علیہ روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں نے اس حکم پر عمل کرنا ہے، اور جب میں اس حکم پر عمل کروں گا احتسابا تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا تھا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے کے سارے معاف، کچھ نہیں رہے گا اس میں. چھوٹے گناہ سارے معاف، اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. کوئی سود خور ہے تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سود سے توبہ نہیں کرے گا. کوئی زناکار ہے جب تک زنا سے توبہ نہیں کرتا، اگر والدین کا نافرمان ہے
جب تک والدین کی نافرمانی سے توبہ نہیں کرتا تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کے یہ کبیرہ گناہ مٹیں گے نہیں. ہاں صغیر گناہ سارے مٹ جائیں گے. حکمت کیا ہے لیلۃ القدر کہ 83 سال بنتے ہیں تقریباً 1000 مہینہ جو ہے اتنے اجر و ثواب, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا یظلم ربک احد, اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا, احکم الحاکمین ہے, عدل انصاف کرنے والا ہے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی. جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کی عمریں جو ہیں کسی کی 500 سال 500 سال 1000 سال یا اس سے زیادہ. سب سے کم جو عمر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہے ان کی عمر کم ہے 60 سال 70 سال. تو پھر قیامت کے دن جب نام اعمال آئے گا تو سب سے کم عمل کس امت کے ہوں گے؟ جن کی عمر کم ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والے ہیں جل جلالہ سبحانہ و تعالی, تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو اچھا عمل کرنا چاہتے تھے, ہماری عمر جو کم تھی تو ہمارے اعمال بھی کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی بنائی, یہ صرف خاص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ جس نے ایک رات کی عبادت کی 83 سال کی عبادت کے برابر ہے. اگر کوئی شخص یعنی 20 سال کی عمر سے تراویح پڑھنا شروع کرو, سورۃ القیامہ پڑھنا شروع کرے, اور اس کی عمر 60 سال ہوئی, 60 سال کے بعد وہ مرا ہے, اور باقی جو 40 سال ہیں, جو 40 رمضان آئے ہیں, ان میں سے اگر 10 لیلۃ القدر بھی اس نے پائی ہو اپنی زندگی میں, کتنے سال بنتے ہیں؟ 830 سال. کتنی عمر ہوئی؟ صرف لیلۃ القدر کے تعلق سے آپ کی عمر 830 اور 60 جی یہ عمر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. لیکن امت کا حال کیا ہے؟ ان بہترین راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے, بہت سارے چھپے کام نظر آ جاتے ہیں. صلہ رحمی کرنی ہے تو اسی وقت کرنی ہے. کیوں؟ ارے وہ نماز لمبی پڑھاتا ہے نا, تو اس سے نکلنے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے یار صلہ رحمی تو دین کا ہے, ہم رشتہ دار کو ملنے جا رہے ہیں, رشتہ دار کو جا کے ملا, نہ ان کو نماز پڑھنے دی اور نہ خود نماز پڑھی. تو یہ طریقے درست نہیں ہے میرے بھائیوں. چند ہی دنوں کی بات ہے میرے بھائیوں. کل ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے, آج رمضان الوداع کرنے والا ہے. چند ہی دنوں کی بات ہے. اگلے ہفتے میں انشاءاللہ جب ملیں گے, اللہ تعالیٰ اگر زندگی رکھی ہے تو ہم کہیں گے باقی 2 دن ہیں یا شاید 1 دن, اللہ اعلم. ایام معلومات, ایام معدودات, معروف معلوم گنے چنے دن ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ان دنوں میں تھوڑی سی محنت, تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. 83 سال کی عبادت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. ٹھیک ہے, پاؤں میں درد ہوتا ہے, سن ہو جاتے ہیں کھڑے کھڑے, لیکن دوسرے دن جب آپ بازار جاتے ہیں یا صبح بینک میں جب بل دینے جاتے ہیں اور اس لمبی قطار میں کھڑا ہونا ہوتا ہے آپ کو, تب تو آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی. جانے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہم اپنے دل سے جاتے ہیں, یہاں پر ہم اپنے جسم سے آتے ہیں. کبھی دل سے آ کے دیکھیں نا مسجد میں, پھر دیکھیں محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی میرے بھائی. لیلۃ القدر کا وقت بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک لمحہ ہے, جس نے پا لیا وہ کامیاب ہو گیا. لیلۃ القدر میرے بھائیو ایک لمحہ نہیں ہے. یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بعض عباد, عابد, زاہد جو علم نہیں رکھتے, عالم نہیں ہیں, انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ ہوتا ہے, ایک جھٹکے سے نور آتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. یہ بات غلط ہے. نہ تو کسی قرآن میں اور نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے. یہ صرف بعض لوگوں کی ایک خواہش نفس تھی, زبان پر آ کے لوگوں کو بتا دیا. اور قصے مشہور ہیں, پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں, کہ ایک شخص تھا, اس نے ایک لمبی سی لکڑی لے کے درخت کا ایک ٹکڑا اس نے رکھا اور کہتا رہا اے اللہ تعالیٰ سے سونا بنا دے لیلۃ القدر کے انتظار میں.
اے اللہ تعالیٰ ایسے سونا بنا دے، سونا بنا دے، سونا بنا دے. جب تنگ ہو گیا چلو لوہا تو بنا دو، اس وقت لمحہ تھا لیلۃ القدر کا، وہ لوہا بن گیا. لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی کی رات ہے ساری کی ساری رات جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا. یہ کس کا فرمان ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے. ایک لمحہ نہیں ہے، ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ جگہ کون سی ہے؟ کس رات میں ہوتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں لیلۃ القدر کا انتظار التماس کرو. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے. اور ان طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27، 29 یہ جو 5 راتیں ہیں یہ طاق راتیں ہیں. ان میں کوئی نہ کوئی رات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صرف 27 ہے، صرف 27 نہیں ہے، منتقل ہوتی رہتی ہے، قول راجح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے. کیوں چھپا دیا ہے؟ اگر پتہ ہوتا کہ ایک رات میں ہے تو پھر سارے مسلمان مسجد بھر دیتے ایک ہی رات میں. یہاں پر جگہ نہ ہوتی، یاد رکھیں مسجد میں، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ فلاں رات میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے چھپایا ہے کہ آخری 10 راتوں میں، خاص طور پہ طاق راتوں میں اگر 10 راتیں نہیں کر سکتے محنت تو 5 تو کر سکتے ہیں نا. یہ اور تخفیف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان راتوں میں محنت کرو ضرور، انشاءاللہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے اور وہ آپ ضرور حاصل کریں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں لیلۃ القدر کا قیام اور عبادات اس سال کی لیلۃ القدر میں لکھ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا قیام، ہمارے عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.